اگر کوئی چیخ پکار رہا ہے تو کیا ہوگا؟ جس گھر میں زیادہ چیخ و پکار ہو وہاں سے ملائکہ چلے جاتے ہیں، جہاں سے ملائکہ چلے جائیں وہاں سے رحمت دور ہو جاتی ہے۔ یعنی رحمت کے ملائکہ جس گھر میں زیادہ شور شرابہ ٹاٹ ٹپٹ ہر وقت، جس کو ہم بہرحال ایک ہماری عام زبان میں کیا کہتے ہیں، کچ 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 بہت زیادہ ہو رہی ہو، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو، بحث مباحثہ ہو رہا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک ہو رہی ہو، تو وہ گھر کے جس گھر کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہوں، چیخ و پکار ہو، وہاں سے ملائکہ دور ہو جاتے ہیں۔ چیخنا کتنی پریکٹیکل بات ہے، غور سے سنیے گا، کتنی پریکٹیکل بات ہے کہ جب ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک، میں صرف ماں کی بات کروں گا تو پھر ماں ناراض ہو جائیں گی، صرف باپ کی بات کروں گا تو اب دونوں کی بات، ماں باپ دونوں جو زیادہ بچوں کے ساتھ رہتے ہوں، بچہ شور کر رہا ہے، بچہ چیخ رہا ہے، بچے کو چپ کرانا۔ اچھا اب جس گھر میں شور شرابہ چیخ پکار ہو، کئی بار بچے کھیل رہے ہوں تو وہاں کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ جس گھر میں بچے، اب آپ نے یہ حدیث سن لی اور آپ آج گھر پہ اپنے جو ہے نا وہ کرفیو لگا دیں کہ آج سے پن ڈراپ سائلنس، چونکہ جہاں شور ہوتا ہے وہاں پہ ملائکہ نہیں آتے، ایسی بات نہیں ہے۔ بچوں کو تو کھیلنے دیجئے، بچے تو بچوں کا کھیلنا اور ان کا شور مچانا یہ ایز نارمل ایز نیچر ہے، وہ آپ منع نہیں کریں، اپنے شور شرابے کی بات کریں۔ جب بات آتی ہے کہ شور شرابہ نہ کرو تو ہم فوراً اپنے آپ کو چھوڑ کر سب کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ کون شور مچاتا ہے، تو ہم بھی تو شور مچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو نہ ڈھونڈیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کتنا شور مچاتا ہوں اور کیسے شور مچاتا ہوں، تو میں اپنے شور مچانے پر کنٹرول کروں۔ ٹھیک ہے، بچوں کے شور شرابے سے تو رونق ہے، ٹھیک، اب بچہ رو رہا ہے، اب پھر روایتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، تو میں کیا کروں کہ بچے کا اتنے سال سے اتنے مہینے جب بچہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کے بعد پہلے ہفتے میں پہلے مہینے میں اس کا رونا اس کے توحید کے اعلان کی عکاسی کرتا ہے، اس فلاں مہینے کے اندر رونا بچے کی نبوت کی اعلان کی عکاسی کرتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن نذران محترم، جو ماں بچے کو چپ کرا رہی ہے، جو باپ بچے کو چپ کرا رہا ہے، اس کے چیخنے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسے چپ کرانے کے لیے جو باپ یا ماں چیخ رہے ہیں وہ بچے کی چیخ سے زیادہ بڑی آواز نکال رہے ہیں۔ یعنی اگر میرا بچہ شور مچا رہا ہے اور میں اسے چپ کروانا چاہ رہا ہوں، تو جب میں جا کر اس بچے کو چپ کروانے کے لیے شور مچاتا ہوں تو وہ شور بچے کے شور سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب میں اپنے شور مچاتے ہوئے بچے کو خاموش کروانا چاہتا ہوں تو میں اس بچے کے شور سے زیادہ شور مچانے لگتا ہوں، لہذا اس بات کا خیال رکھیں۔ کیا اور چیز؟ غیبت، کینہ، جھوٹ، بدگمانی، سوء ظن، یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ قطع رحمی، طلاق، پروردگار سب کو محفوظ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب غضب کی وجہ سے، قتل، یہ سب کچھ غصے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جہاں غصہ آ رہا ہے، غصے کے بعد چوری، غیبت، قطع رحمی اگر آ گئی، غصے کی بات ہے نا، قطع رحمی کی بات ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اب میں بتاتا ہوں پلٹ کر کہ میں بتاؤں گا اسے کہ میں کون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ اللہ ہیں جو فیصلہ سنائیں گے اس کے حق میں یا اس کے خلاف، یا یہ کہ آپ کو موت نہیں آنی ہے؟ موت تو آنی ہے سبھی کو، تو پھر کیوں اس طرح کی بات کہ میں اسے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں؟ آپ ہیں کون؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں تو پھر پتا کیجئے کہ آپ کون ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں پر اتنا زیادہ ہے، ذرا ہم گاڑی تیز چلا رہے ہیں یا جو بھی غلطی ہے، کسی بھی پارٹی کی غلطی ہے، غلطی ہونے کے بعد ذرا سی گاڑی ٹچ ہوئی، اب دونوں اپنی گاڑی سے نکل کر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسے بتانا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، اور جو پہلا والا ہے وہ دوسرے والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانوانا چاہ رہے ہیں، ہے نا۔ ہم اسی طرح سے کہیں گے نا کہ جب وہ گاڑی سے اتر کر کہتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں ابھی کہ میں کون ہوں، اور دوسرا والا بھی کہتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، تو دونوں شاید ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن غضبناک ہے۔ ذرائع مزاح یہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن کتنا غصہ ہوتا ہے، اور اگر اس غصے کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بات کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رہے، کیا بات؟ کہ غصہ جب آ رہا ہے اکیلا نہیں آ رہا، جب آتا ہے اپنے ساتھ جھوٹ کو، غیبت کو، کینہ کو، سوء ظن کو، چیخ و پکار کو، مار کٹائی کو، قتل کو، چوری کو، ان ساری چیزوں کو، طلاق کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ لہذا ایک غصے سے اگر آپ بچ جائیں
تو صرف غصے سے نہیں بچتے، آپ بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں.